وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اس لیے تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ محبت کے لحاظ سے جو قریب ترین لوگ ہیں ان میں سے وہ ہیں جو کہ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، نصارہ ہیں، اور ان کو فرمائے کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قسیسین ہے جو ان کے علماء ہیں، رہبان ہیں، یہ لوگ ہیں، اور دوسری بات ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام تھے اور دوسرے علماء تھے، یہ مسلمان ہو گئے، صحابیت کا ان کو شرف حاصل ہو گیا، ان کے بارے میں سب فرما دیا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو فرمایا کہ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہم اللہ اور اس حق بات پر جو ہمارے پاس آ چکی ہے کیوں نہ ایمان لائیں، جبکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں، نیک جماعت میں داخل کر لے گا، نیک لوگوں کی جماعت میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ تھا ان کا موقف ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے جب قرآن سنا، اللہ کا کلام سنا، حق ان کو معلوم تھا اور دیکھ لیا کہ یہی حق ہے تو فوراً قبول کر لیا۔ یہاں تک دیکھ لیجئے کہ شاہ حبشہ نے، نجاشی نے، وہ وہاں تھا اور وہاں پہ نہ اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، صرف قرآن سنا تھا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پڑھ کر سنایا اور حضرت مریم کے بارے میں ساری تفصیل بتائی تو وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ لوگ تھے، عیسائی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، قرآن کریم کو مان لیا، رسول اللہ پر ایمان لے آئے، انہی کی تعریف فرمائی ہے۔ تو فرمایا تو ان کا انعام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کلمہ حق کے بدلے میں ایسی جنتیں دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گی، اور نیک عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور ہمارے آیتوں کی تکذیب کی، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اس طرح ان باتوں کی طرف اشارہ کر دیا، عیسائیوں کو نمونہ دکھایا ہے، یہ دیکھو یہ ہے وہ نمونہ جو تمہیں اختیار کرنا چاہیے کہ تمہاری کتاب میں بھی جو لکھا ہے اس کو بھی مان لو، اور جو کہ یہ کتاب میں، اس کتاب میں لکھا ہے اس کو بھی مانو۔ تو یہ دیکھ لو اور پھر تم حق جان لو کہ حق کیا ہے، جیسے کہ ان نصارہ نے کیا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد کچھ احکام دیے گئے کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی انہیں حرام مت بناؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا اور اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا، اور جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، کسی پارلیمنٹ کی نہیں ہے، کسی حکومتی ادارے نے نہیں بنائی، یہ اللہ کی طرف سے یہ حلال و حرام بیان کر دیا گیا ہے، اور وہی حق رکھتا ہے حلال و حرام کرنے کا، یہ حق کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم یہ کام مت کرو اور حد سے تجاوز مت کرو، اس لیے کہ تمہاری ایک حد ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو پھر تمہارے لیے خطرہ ہو جائے گا، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو پاکیزہ چیزیں ہیں، پاکیزہ روزی ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد جو حکم دیا گیا وہ قسم کے بارے میں، قسم کھانے کے بارے میں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وہ قسم ہے قسموں کی جس کو ہم لغو کہتے ہیں، لغو الیمین، کہ جو کہ انسان کو یعنی بغیر کسی قصد کے بلا ارادہ اس کی زاد آتے ہیں۔ عربوں میں تو بہت ہے کہ واللہ باللہ تاللہ وہ کہتے رہتے ہیں، بات آ جاتی ہے۔ تو جب اس پہ کوئی انسان کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنی ایک عادت کے مطابق کہہ دیتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن مواخذہ کہاں ہوتا ہے؟ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جن قسموں کے مطابق تمہارا ارادہ پختہ ہوگا ان پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ وہاں مواخذہ ہوگا کہ تم نے اس پہ پوری طرح یقین کے ساتھ اور پورے نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کیا ہے، تو اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا۔ تو اسی لیے پھر فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو اچھی بات ہے، اس کو مان لو، جو تم نے قسم کھائی ہے اس کے مطابق کرو، لیکن اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ بس ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے،
تو شروع ہی سے جو بات کی گئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ویسے ہی مناسب کھانا جو تم کھاتے ہو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ تو یہ 3 پہلے احکام دیے، اس میں آپشن ہے کہ تینوں میں سے ایک کر دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ان کو کپڑے پہنا دو، یا غلام آزاد کر دو۔ غلام کا معاملہ نہیں ہے، 2 ہی رہ گئے پھر کہ 10 مسکین یا ان کا لباس۔ اور جو فرمائے جسے ان میں سے کوئی میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اگر تم قسم کھا لو کہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ 3 جو پہلے حکم بیان کیے گئے تھے اس میں آپشن تھا، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کہیں گے کہ 3 دن کے روزے رکھو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں پہلے روزے رکھ لو بس۔ یہ قرآن کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ قرآن نے جو پہلی بات کہی ہے اس کو دیکھیں آپ کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کے نہ ہونے کی صورت میں پھر دوسرا آپشن آتا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھو۔ اور فرمایا کہ اگر تم قسم کھا لو کہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسموں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اس لیے کہ اللہ کے نام پر قسم کھا رہے ہو، اور قسم کھانی ہی چاہے اللہ کے نام پر۔ غیر اللہ کے نام پہ جو قسم ہو ہی نہیں سکتی، وہی شرک ہو جائے گا کہ آپ کسی اور کی، تمہارے سر کی قسم، تمہاری بیوی بچوں کی قسم، اور یہ میری، اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ سب غلط ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ تم نے اگر قسم کھانی صرف اللہ کی، اس کی قسم کھا سکتے ہو، اور اس کی حفاظت کرو اس لیے کہ تم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ قسم کھانے کا مقصد یہی ہے کہ تم نے اللہ کو گواہ بنایا اپنی بات پہ، تو لہذا پھر اس کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اگلا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، اہل ایمان سنو، بے شک شراب، جوا اور وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ آستانے اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں اور یہ شیطان کے کام ہیں، پس تم ان سے بچو، شاید کہ تم کامیاب ہو۔ تو یہاں پہ وہ حکم آ گیا جو کہ پہلے 2 حکم آ چکے تھے شراب کے بارے میں، وہ تدریجاً اس کو حرام کیا، پھر اس تیسرے حکم میں واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، کسی مسلمان کے لیے ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انما الخمر، تو شراب بھی، جوا بھی، اور وہ پتھر جن پر بتوں کو ذبح کرتے تھے، اور وہ فال نکالنے والے تیر، ہم تستقسموا بالازلام، جیسے کہ اس معاہدہ کی شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا، اس صورت کے شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ سب ناپاک ہیں، اس لیے کہ یہ سب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اسی لیے پھر ان کو ناپاک کرا دیا۔ اور فرمائیں کہ دیکھو ان سے بچ جاؤ، بچنے میں ہی کامیابی ہے، بچو گے تو کامیاب ہوگے، اگر بچو گے نہیں تو کامیاب نہیں ہوگے۔ بے شک شیطان شراب اور جوئے کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے۔ کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ سوال کیا گیا ہے کہ دیکھو تم نے باز آ جانا ہے، اب اس میں کوئی قسم کا تردد نہیں چلے گا کہ نہیں مانیں گے، بعد میں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، وہ کر لیں گے، نہیں، ماننا پڑے گا اس کو۔ اور مزید فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور نافرمانی سے بچو، واحذروا، جو بچنے کے لیے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا انکار کر دو، اس کے بالکل ہی پلٹ جاؤ، نہیں تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اور اگر تم لوگوں نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کا کام تو کھلے طور پر پیغام پہنچا دینا ہے، تو اس میں بھی ایک دھمکی پوشیدہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کی تم نے بات ماننی ہے اور ان کا کام صرف بلا ہے، پہنچانا ہے، اور اگر باقی کام ہمارا ہے، نہیں مانے گا پھر ہم اس کو دکھائیں گے، پھر اس کو ہم اس کا انجام دکھا دیں گے، اور پھر اس کو بہت سخت سزا ملے گی کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا خاص طور پہ ان لوگوں جو مسلمان تھے کہ جو اس سے پہلے، حرمت سے پہلے جو شراب پیتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کے پیٹ میں شراب تھی اور اسی حالت میں تو وہ انتقال کر گیا، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، انہوں نے جو کچھ بھی پہلے کھایا اس کا کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ حرام نہیں تھی، تو انہوں نے بھی جائز چیز تھی، اس میں استعمال کرتے تھے وہ، اب اسی میں انتقال ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔
اگر وہ متقی اور ایمان والے تھے اور عمل صالح کیا تھا، یہ بس شرط تھی اللہ کے ہاں کہ ایمان، عمل صالح، تقوی موجود ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بھی متقی اور ایمان والے رہے، پھر تقوی اور عمل صالح کے راہ پہ گامزن رہے، اللہ اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی تھی۔ مخالفت تو اب ہوگی، اب جب کہ حرام قرار دے دیا، اب کوئی کرے گا تو وہ نہیں بچے گا، اس کو پھر بھگتنے پڑے گی، سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایک اور حکم دیا یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، یہاں پہ بھی ایک ابتلا آ گئی کہ اہل ایمان اللہ تمہیں کچھ شکار کے جانوروں کے ذریعے سے آزمائے گا۔ یہ ہماری آزمائش ہے، یہودیوں کے لیے اپنی آزمائش تھی، ان کو آزمایا تھا اللہ نے کہ جب منع کیا تھا شکار نہیں کرنا ہفتے کے دن، لیکن وہ نہیں مانے، فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو ہمارے اوپر بھی ایک پابندی ہے کہ احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا، حرم کی حدود میں اور احرام کی حالت میں اس میں کوئی شکار نہیں کرنا۔ تو اگر کوئی کرے جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ پائیں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے، بس جو کوئی اس کے حکم کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ نے منع کر دیا، حرام قرار دے دیا، تو پھر تم کیسے اس کی خلاف ورزی کرو گے؟ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو قتل مت کرو، کوئی شکار نہ کرے، اور تم میں سے جو شخص اسے جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلے میں اسی جیسا جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ یہ ہے اس کا فدیہ دینا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا اسی جانور کے بدلے میں جو تم نے شکار کیا تھا، اس لیے کہ منع کیا تھا تمہیں۔ فیصلہ کون کرے گا؟ جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کریں گے۔ دو جو معتبر آدمی ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں کہ اس شخص نے ایک نیل گائے جیسے شکار کی ہے، زیبرا شکار کیا ہے، تو اس کے مقابل میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو گائے کے بدلے گائے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ جو زیبرا ہے اس کے مقابلے میں گائے ہو سکتی ہے تو گائے ذبح کرو، چھوٹی گائے لے لو جو اس کے مطابق ہو، یا کوئی بھیڑ ہے یا بکرا ہے اس کو دیکھ لو۔ تو یہ وہ فیصلہ کریں گے، ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا۔ اور جسے قربانی کے جانور کی حیثیت سے کعبے تک پہنچایا جائے گا، وہاں جا کر ذبح ہوگا، منی میں وہاں قربانی کریں گے، اس لیے کہ تم نے حرم کی حدود کو پامال کیا ہے یا احرام کی پابندیوں کو پامال کیا ہے، تو لہذا پھر یہ وہیں لے جا کر وہاں تمہیں اس کو ذبح کرنا ہوگا، یا بطور کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے۔ تو لہذا اس میں 3 سزائیں دی گئی، 3 کفارے ہیں، ان میں سے تم نے کرنا ہے۔ پہلا جو وہی بتایا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے قربانی کرنی، نہیں کر سکتے تو پھر کہا کہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، تو مسکینوں کے بارے میں بتا دیا، اور اگر نہیں ہے یہ بھی نہیں تو اس کے مطابق برابر روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ 3 سزائیں ہیں، تینوں میں سے کوئی نہ ایک تمہیں کرنی پڑے گی، تاکہ وہ اپنے برتاؤ کا برا انجام پا لے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور حکم دیا گیا، اسی کے حوالے سے ایک اور حکم جو ضمنی حکم آ گیا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال بنا۔ یہودیوں کو بھی حرام کیا تھا، لیکن ہمارے لیے وہ حلال ہے کہ وہ احرام کی حالت میں شکار کیا جا سکتا ہے، سمندر کا شکار، مچھلی کا شکار، اور وہ کھانا بھی حلال ہے تاکہ تم اور سفر کرنے والے دوسرے قافلے فائدہ اٹھائیں۔ جب تک تم حالت احرام میں رہو تمہارے اوپر خشکی کے جانوروں کا شکار، یہ سب وہاں پہ کثرت کے طور پہ ہیں، جتنے گدھے شمار کر لو بس ٹھیک ہے، تم کامیاب ہو گئے۔ تو فرما رہے کہ نہیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے خباثت کی کثرت جو ہے تمہیں پسند ہو، تمہیں بڑی اچھی لگے کہ یہ تمہارے حق میں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل والو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اے ایمان والو، یہاں ایک اور حکم بھی آ گیا کہ تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف پہنچائیں، اور اگر تم ان کے بارے میں نزول قرآن کے زمانے میں پوچھو گے تو تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی، قرآن آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا۔
تو اللہ نے گزشتہ سوالات کو تو معاف کر دیا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرتے تھے تو آپ نے ان کو ایک اوپن سپیس دے دی کہ جہاں ٹھیک ہے کرو سوال، جس نے کرنا ہے کرو۔ تو کسی نے کہا کہ میرا باپ کون ہے، کسی نے کہا میری اونٹنی کہاں گئی، کسی نے کہا میرا باپ کہاں ہے، جنت میں ہے جہنم میں ہے۔ اس طرح کے سوالات وہ آنے لگے جو رسول اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ کسی کی اونٹنی کے بتائیں، کسی کی بکری کے بارے میں بتائیں، یہ آپ کا کام تو نہیں ہے۔ تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پھر آپ کے گھٹنوں کے بل آپ کے سامنے کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ بس اب آگے مت پوچھو، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی۔ وہی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ سوال کرو گے تم، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم۔ تجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا باپ کون ہے، اگر آپ کسی اور کا نام لیتے تو پھر کیا کر لیتے، تم ساری زندگی تم پہ ایک تہمت لگ جاتی، تم پہ بھی تمہاری ماں پر بھی، کتنا برا لگتا تمہیں۔ اس کی ماں نے بھی کہا کہ تم نے یہ کیا کہنا بس لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تو اس فلاں کا بیٹا نہیں، تو فلاں کا بیٹا ہے، اسی لیے میں نے کہا میں پوچھ لوں۔ پھر جب آپ نے اوپن چوائس دے دی ہمیں کہ پوچھو پوچھو تو میں نے پوچھ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے، اور فرما دیا خاص طور پہ قرآن کے اترتے ہوئے تو اور خطرناک، اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کی طرف سے پھر بات آ سکتی ہے۔ وہ آ گئی کہ دیکھو ایسے سوال مت کرو جس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ فرما دیا قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان احکام کا انکار کر بیٹھے۔ وہی یہود و نصارہ کی روش کہ وہ سوالات ہی سوالات کرتے تھے، کام کچھ نہیں کرنا۔ اس کی مثال ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس قسم کے سوالات ہی ہوتے تھے بس، اور کچھ نہیں۔ تو یہی چیز جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمائیں کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام۔ یہ کون تھے؟ یہ سارے ان کے جانوروں میں ان کے پیر تھے، یوں کہہ لیجیے۔ جیسے پیر ہوتا ہے نا، بہت ہی وہ مقدس ذات ہوتی ہیں، بہت ہی وہ بابرکت ہوتے ہیں، اس طرح جانوروں میں بھی ان کے بڑے پیر بن جاتے تھے، اور اونٹیاں پیرنیاں بن جاتی تھیں۔ تو یہی ہے ان کا طریقہ کہ جو انہوں نے کر رکھا تھا جاہلیت میں، کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس نے 5 بار بچے دیے ہیں اور آخری بار جو ہے وہ بچہ دیا ہے یا وہ نر دیا ہے، تو اس کے کان چھید کے آزاد کر دیتے تھے کہ جاؤ جی بڑی پوتر ہو گئی، اب یہ پیرنی ہے، اب اس کو کوئی نہ اس کے اوپر سواری کرے گا، نہ اس کا کوئی دودھ پیے گا، نہ اس کو ذبح کرے گا، نہ اس کو بیچے گا، یہ چلو جی اب اس کو تو پرنام کرو۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اسی طرح صاحبہ اونٹنی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، جو زمانے جاہلیت میں جو ان کے بت تھے ان کے نذرانے کے طور پہ ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب نہ اس پہ کوئی سوار ہوگا اور نہ اس کو بار برداری کرے گا، اس لیے کہ یہ فلاں دربار کی اونٹنی ہے، فلاں مزار کی اونٹنی ہے، فلاں سے اس کا تعلق ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی بڑی پوتر ہو گئی، تو اسی لیے کوئی اس کو نہ چھڑے، کوئی اس کے ساتھ کچھ نہ کرے، بڑی یہ اونچی ذات ہے۔ تیسرا کیا ہے، وسیلہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بکری ہے جو 6 بار 2 مادہ بچے جنتی تھی، اور 7ویں بار اس نے 1 مادہ 1 نر بچہ جنم دیا، تو یہ بھی بڑی پاک صاف ہو گئی، بڑی پیرنی بن گئی، تو لہٰذا اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی، اس کی بھی پرنام کرو، اس کی بھی عزت مناؤ، یہ بہت ہی بابرکت بکری ہے۔ تو حام کون تھا؟ حام وہ تھا اونٹ، وہ اونٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہی جو اونٹیاں تھیں انہوں نے 10 بار بچے جنے اس اونٹ کی وجہ سے، یعنی اتنی دفعہ اس نے جو ہے اونٹنیوں سے تعلق قائم کیا کہ 10 اونٹنیوں نے اس سے بچے جن لیے۔ یہ سارا اس کی برکت ہے، پھر اسی حام کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے دیکھو کتنی اونٹیاں جو ہیں وہ حاملہ ہو گئی، تو لہذا اس کی بھی بڑی برکت ہے، اس کو بھی مانو، پھر یہ بھی پیر ہے تمہارا۔ تو لہذا یہ چیز اسی کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں بنائی، اللہ نے نہیں بنائی، تم نے سب خود بنائی، یہ تمہاری اپنی ساری خود ساختہ شریعت ہے جو تم نے بنا رکھی ہے۔ اور صاف کہہ دیا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا
وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ ہے ان کا کہ اللہ نے کہا ہے. اور ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے, سوچتے نہیں ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے پھر اس شخص کے بارے میں جس نے یہ سب کہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے عامر ابن عامر خزاعی کو جہنم میں دیکھا, اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا وہ جہنم میں گھسٹ رہا تھا, اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بحیرہ اور صائبہ چھوڑے تھے اور دین اسماعیل کو بدل دیا تھا. یہ اس کو سزا ملی کہ جہنم میں اس کی آنتیں جو ہے وہ گھسٹ رہی ہوں گی, اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھسٹ رہا ہوگا, جہنم کے عذاب اس کو دیا. اس نے یہ اس قسم کی یہ بدعات شروع کی تھی اپنی زمانے میں, اس جاہلیت میں. اور فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کی طرف رجوع کرو, یہ تم نے کیا, تم نے جو یہ افواہیں پھیلا رکھی ہیں کہ اللہ نے یہ کہا, اللہ کے رسول نے یہ کہا, آؤ تم اللہ کی کتاب کی طرف آؤ, اس میں دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین و عقیدے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے, بس وہی ہمارے خاندانی یہی چلا آ رہا ہے کہ ہم یہ کریں. تو لہذا خاندان کو تو نہیں چھوڑ سکتے, کیوں چھوڑیں, چھوڑیں گے تو ناک کٹے گی, کان تو نہیں کٹتے, ناک کٹ جاتی ہے فوراً. تو اسی لیے کہا کہ ہم تو ان کی بات مانیں گے, تمہاری بات نہیں مانیں. اس لیے کہ آباء و اجداد کی بات جو ہے بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے. آج تک لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں, شادی میں, بیاہ میں, نکاح میں یا میت کے موقع پر ساری وہ رسمیں آ جاتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں. یہ ہے آباء و اجداد جو ہیں وہ بہت اللہ والے تھے, اللہ سے بڑھ کر تھے, نعوذ باللہ. تم اللہ کی بات کو مانتے نہیں ہو, اللہ کے رسول کی بات کو مانتے نہیں, ان کے پیچھے بھاگتے ہو کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو وہی فرمایا گیا کہ کیا وہ اسی پر قائم رہیں گے اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے رہے ہوں, نہ راہ ہدایت پر ہوں, تو ان کی بات مانو گے تم. حالانکہ ان کو کچھ علم تھا اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے, ان کی بات کا کیا وزن ہے. تو حق پر آؤ. یہ تمہیں نہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے آباء و اجداد کی بات ہے, نہیں, یہ تو اللہ کی بات ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو. اگر تم راہ راست پر چلتے رہو گے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. تم سب اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے, بس وہ تمہارے کیے کی خبر دے گا. تو یہ ہے اس بات کی طرف کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. کسی کے پیچھے چلنا کہ نہیں نہیں اس کی بات مانوں گا, اس پیر کی, اس امام کی, اس فلاں کی, اس فلاں کی بات مانوں گا ٹھیک تو میں بچ جاؤں گا, نہیں. اللہ اس کے رسول کی بات ہے, وہ ہے مقدم, اس کو مانو, اس پہ چلو, صحیح راستے پہ پہنچ جاؤ گا. ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے فلاں کے پیچھے فلاں کے پیچھے, تو یہ اندھی تقلید جس میں کوئی دلیل نہیں پوچھنی, بس چلتے رہنا پیچھے پیچھے, تو وہ تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. تو وہی فرمایا گیا ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر کوئی دوسرا گمراہ ہو گیا تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تمہیں سب کو اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے, وہاں تمہارا پوچھا جائے کہ تمہارے پاس سنت رسول آئی تھی, تم نے اس لیے کہ فلاں نے کہا تھا کہ نہیں مان لی, تو کیا جواب دو, کیا کہو گے وہاں پہ اللہ کو. یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی ہمارے لیے وہاں پہ امبیسمنٹ ہو جائے گی اللہ کے سامنے کہ ہم کیا جواب دیں. کہیں کہ نہیں ہمیں فلاں نے کہا تھا, ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ مت کرنا, کیا وہ ہمیں بچا لیں گے. تو وہی فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچانا ہے جہنم سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی سزا سے, ورنہ تم سب مارے جاؤ گے. جو تمہیں برگلاتے ہیں, بہکاتے ہیں, وہ سب بھاگ جائیں, کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے کے لیے. تو فرمایا کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پس وہ تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا. ایک اور اہم حکم دیا وصیت کے بارے میں, تو وصیت کرتے وقت آپس میں گواہی کے لیے مسلمانوں میں سے 2 معتبر آدمی کو گواہ بنا دو. کوئی وصیت کرنی ہے تم نے تو تمہارے لیے جائز ہے, کرو وصیت, لیکن ان چیزوں میں جس کا حکم اللہ نے دے دیا ہے پہلے سے اس پر نہیں, یعنی وراثت کے احکام پر نہیں. اس کے علاوہ کوئی اور وصیت کرنی ہے تو کرو, اور وہ لکھ دو. زبانی بنانی ہے تو زبانی بتا دو 2 بندوں کو کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں, گواہ رہیں گے, یا لکھ لو اس پہ گواہی ڈالو.
دو گواہوں کی. تو یہ ہے طریقہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے اگر سفر کی حالت ہو تو کیا کریں پھر ہم. اگر تم حالت سفر میں ہو اور موت کی مصیبت سے دو چار ہو جاؤ تو کیا کرو پھر؟ تو غیر مسلموں میں سے دو گواہ بنا لو، یہ بھی جائز ہے. اگر مسلمان نہ ملے تو مسلمان نہیں مل رہا کوئی بھی، غیر مسلم ہے وہاں پر، اس سفر میں، اس حالت میں، اس شہر میں، اس ملک میں، دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے. یعنی ایک طرح سے ایک اثر پڑے گا ان کو کہ وہ ایک دین کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ پھر اگر تمہیں ان دونوں کی سچائی میں شبہ ہوگا تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس قسم کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہیں، ہم بے شک گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. تو اگر ان کے اوپر ہی بولے ہے کہ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں اپنی گواہی میں گناہ گار بنے ہیں تو میت کے دو قریب ترین رشتہ دار ان لوگوں میں سے جن کے حق میں گناہ ہوا ہے گزشتہ دونوں آدمیوں کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. اس کے رشتہ دار، ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں اس نے خط لکھا تھا یا اس نے بتایا تھا کہ میرے پاس ایک فلاں چیز ہے میں لے کر آ رہا ہوں، لیکن نہیں لا سکا، تو یہ ان کو اطلاع موجود تھی. اب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں، صاف کر گئے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو اس کی جگہ پر آئیں گے رشتہ داروں میں سے جن کے حق میں یہ گناہ ہوا ہے، تو فرمائے کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے حق سے زیادہ قریب ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے تو مکر گئے، جھوٹ بولا، گواہی نہیں دی، بلکہ اس میں زیادتی کی، اور ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم بے شک ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ورنہ ہم بھی ظالم ہوں گے، جیسے وہ لوگ ظلم کیا اس طرح ہم بھی ظالم ہو جائیں گے. یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ لوگ حقیقت حال کے مطابق گواہی دیں یا ڈریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. کہیں عدالت میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ نہیں قبول کی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، انکار کر دیا. اللہ سے ڈرو، اس کے احکام پر دھیان دو. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو اس قسم کے فاسق ہیں ان کو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے. اب اس کے بعد یہ جو چھٹا پیراگراف ہے جس میں آیت نمبر 109 سے 120 تک عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تھے، ان کی یہ دین تھا اور اس پہ وہ قائم تھے. فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ جب روز قیامت تمام رسولوں کو جمع کرے گا، سب کو جمع کیا جائے گا، تو ان سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری دعوت حق کا قوموں کی طرف سے کیا جواب ہے، لوگوں نے کیا کہا. تو خوف و دہشت کے مارے صرف اتنا کہیں گے کہ ہمیں کوئی خبر نہیں، بے شک تو ہی تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے. یعنی وہ کہہ نہیں سکے، لیکن اللہ پر چھوڑ دیں گے، اللہ تو بہتر جانتا ہے ہم نے کیا کیا، انہوں نے کیا جواب دیا، اللہ تو سب جانتا ہے. پھر اس کی مثال دی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے. جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے احسان کو یاد کرو، میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں اتنی بڑی مقام دے دیا ہے، اتنا بڑا تمہیں مقام دیا ہے کہ مریم کہ ان کے ہاں بغیر شوہر کی اولاد ہو گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا اور ان کو کتنا اونچا مقام دے دیا کہ جب میں نے روح القدس جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے تھے. یہ دیکھو یہ کتنا بڑا تمہیں انعام دیا کہ تم ماں کی گود میں تھے، ماں کی برات کا تم نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں، سب اللہ کی طرف سے. اور فرمایا کہ پھر ادھیڑ عمر میں بھی جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے میرے حکم سے چڑیا کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے وہ چڑیا بن جاتی تھی، اور پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، میرے حکم سے مردوں کو قبر سے زندہ نکالتے تھے،
اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے سے روک دیا، نہیں مارنے دیا تمہیں، وہ تو تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے تمہیں بچا لیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ جب تم ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو ان کے کافروں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو سب جادو ٹونا ہے، یہ کوئی معجزات تھوڑی ہیں۔ پھر اس کے بعد حواریین کی بات آ گئی۔ جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم لوگ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، مان گئے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان ہم نے لائے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک فرمائش کر دی کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، کیا تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ ایک دسترخوان لائے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہم مزے کریں، انواع و اقسام کے کھانے ہوں، جنت کے کھانے ہوں تو کتنا مزہ آئے گا، تو آپ منگوا لیجیے ہمیں۔ یہ اب آن لائن آ رہا ہے، آج کل تو ہے نا طریقہ کہ ٹیلی فون کریں جی ہاں جی کھانا لے آؤ، کباب لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، جو بھی ہے آپ آن لائن منگوا لیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے آن لائن منگوا رہے تھے کہ اللہ تو ایک بھیج دے ہمیں مائدہ، کھائیں گے ہم بڑے ہی ٹھاٹ سے کھانا کھائیں گے بیٹھ کے۔ تو اسی لیے انہوں نے جو یہ کہا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے، کھانا آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر تمہیں اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو۔ دیکھو تم مانتے تو ہو نہیں اللہ کی باتیں، تقویٰ تو ہے نہیں، خوف تو ہے نہیں، لیکن فرمائشیں شروع ہو گئیں کہ لائیں جی ہمارے لیے کھانا منگوائیں وہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے کھانا بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ یہ دیکھیے بہانہ کہ ہمیں کھانا بھی مل جائے گا اور ہمیں اطمینان ہو جائے گا ہاں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ پر ہمارا ایمان پورا ہو جائے گا، یہ بہانہ بھی شامل کر دیا ہوگا۔ تو یہ ان کے لیے کہا کہ تو بڑی خوشی کا موقع ہے، عید منائیں گے اس دن تو ہم، اور تیری جانب سے میری صداقت ایک نشانی بھی بن جائے گا۔ اس لیے بھی حضرت نے کہا ٹھیک ہے کہ میری صداقت بھی ہوگی کہ اللہ نے میری بات مان لی، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، تو بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو خواہش تھی یا ان کی خواہش تھی وہ اللہ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ تو ہمارے لیے بھیج دے۔ پھر اب جواب کیا آیا دیکھیے، تو اللہ نے کہا کہ میں وہ دسترخوان تمہارے لیے اتار رہا ہوں، ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تم میں سے کسی نے اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسے میں نے دنیا والے میں سے کسی کو نہیں دیا۔ ایک تو تم مانتے نہیں بات کو، اوپر سے فرمائشیں کرتے ہو، تو یہ دیکھ لو میں تمہاری فرمائش تو پوری کر سکتا ہوں، کر دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے ہیرا پھیری کی تو پھر نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے اتنی بڑی دھمکی دے دی کہ پھر ایسا عذاب دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کی بھی اب مثال کہ کیا وہ مائدہ نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مائدہ نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ بعض کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات کہہ دی کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے کسی نے اس کے بعد کفر کیا تو پھر دیکھنا میں کیا کروں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تو نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ نہیں مانیں گے، پھر وہی کفر کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں تو ہے نا، اس لیے اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں گے بنی اسرائیل کی ڈٹائی والی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل نہیں کی۔ تو ایک تو یہ رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، مائدہ نازل کر دیا تھا، دے دیا تھا، جیسے آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزلها علیکم، میں تم پر مائدہ اتار رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتارا تھا۔ تو بہرحال جیسے کہ روایت میں بھی آتا ہے کہ آسمان سے مائدہ نازل ہوا جس میں روٹی اور گوشت تھا، یہ صرف دو چیزیں تھیں، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ نہ وہ خیانت کریں اور نہ کل کے لیے جمع کریں، اس کو فریز نہ کریں کہ کل بھی کھا لیں گے، نہیں جو ہے کھا لو بس۔ تو لیکن کیا کیا، انہیں خیانت کی اور جمع کر کے کل کے لیے رکھ چھوڑا، تو بندروں اور سوروں کے لیے ان کو بدل دیا۔ اتنا بڑا اللہ کا ہے ان کے اوپر عذاب آیا کہ ان کو سور اور بندر بنا دیا، خنزیر اور بندر بنا دیا ان کو، کہ اللہ کے حکم کو کس طرح انہیں پامال کیا۔
کہ جب کہہ دیا تھا ٹھیک ہے ہم بھیج دیا ہم نے تو دیکھو کھا لو پھر مزے کرو، لیکن ایک تو خیانت نہیں کرنی، مخالفت نہیں کرنی، دوسری یہ ہے کہ کل کے لیے نہیں رکھنا، اگر بھیجنا ہوگا اللہ تعالیٰ نیا بھیج دے گا، فریش بھیج دے گا، اس کے یہاں تو کمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہی غلطی کی، تو اللہ نے کہا اچھا پھر آپ بھگتو۔ تو یہ ہے وہ سزا جو اللہ نے ان کو دے دی، اگر واقعی اسی صورت میں جب کہ وہ آیا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور واقعہ بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی مکالمہ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم سے، یہ سب ان کو دکھانے کے لیے عیسائیوں کو کہ دیکھ لو کہ تمہارے نبی کیا کہتے تھے اور تم کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کس طرح کیا، ان کی تمام تعلیمات کو، ان کے تمام جو وحی تھی سب کو تم نے بالکل ہی بدل دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ دیکھو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، کیا تم نے کہا تھا؟ ظاہر ہے کہ سوال ہے، لیکن اس کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا۔ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، خدا بنا لو، معبود بنا لو؟ کس نے کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور صاف کہہ دیا میرے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں ہے، میں کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تجھے اس کی پوری خبر ہے، تو جانتا ہے، تو میری ہر بات کو جانتا ہے کہ میں نے کیا کہا کہ میری عبادت کرو یا اللہ کی عبادت کرو، یہ میں نے جو بھی کہا تھا تو جانتا ہے، تو میرے دل کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اللہ، اور میں تیرے دل کی کوئی بات نہیں جانتا ہوں، بے شک تو تمام غیبی امور کو جاننے والا ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی بہترین انداز میں صاف کہہ دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسی بات کہوں، اگر کہیں بھی ہے تو تو جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تیرے دل میں کیا ہے، لیکن میرے دل میں جو ہے تو سب جانتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کیا کہا تھا میں بتا دیتا ہوں، وہ کیا تھا کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں تو تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا تھا یہ الٹی بات کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو، میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا اے اللہ کے بندو تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے، میں نے یہ کہا، یہ میری تعلیم تھی، میرا کہنا تھا وہ یہ تھا، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کے اعمال پر شاہد رہا، مجھے پتہ تھا لوگ کیا کر رہے ہیں، میں ان کے سامنے تھا، بس جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان اعمال سے باخبر رہا اور تو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، عالم الغیب تو ہی ہے، بس تو ہی جانتا ہے، تو لہذا پھر مجھے نہیں معلوم بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اب یہ تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے، انت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز پر نگہبان ہے، شاہد ہے، تجھے سب پتہ ہے۔ اور پھر دیکھیے کیا بات کہہ دی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو نے عذاب دے گا بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ دیکھ لیجیے کتنی عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ جو چاہے کرنا، ان کو عذاب دے، ان کو معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے، تو نے کرنا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے انہوں نے صاف کس طرح کی یہ بات کہہ دی کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اتنی عاجزی سے یہ بات کہی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی تو ایک آیت صبح تک دہراتے رہے، یہی آیت تھی، ان تعذبہم فإنہم عباد وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ جب صبح ہو گئی تو مائدہ ختم ہوتی ہے، سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور اس کی 165 آیات ہیں۔ 7 پیراگراف میں اس کے مفہوم کو، اس کے مضامین کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا پیراگراف جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 73 تک، جس میں مشرکین مکہ سے ایک مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، اور پھر ان کے خلاف فرد جرم ہے۔
یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے یہودیوں کے بارے میں بتا دیا ہمیں سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، ان کا فرد جرم واضح ہو گیا. پھر عیسائیوں کے حوالے سے سورہ آل عمران میں بتا دیا، اور اس میں ان پر فرد جرم عائد کر دیا. انہوں نے جو کچھ بھی حرکتیں کی اپنے انبیاء کرام کے ساتھ، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ سب بتا دی. اب اس کے بعد سورۃ الانعام آ گئی. اس میں مشرکین مکہ کی جو ہیں سارے پول کھول دیے، ان پہ فرد جرم ہے. انہوں نے جو خود ساختہ شریعت بنا رکھی تھی اپنی جاہلیت میں، جس پر وہ چلتے تھے، اس سب کی بیخکنی کر دی. بتا دیا کہ سب تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں. جانوروں کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے سب بتا دیا کہ یہ سب تمہارا اپنا کیا ہوا ہے. شیطان نے تمہیں اس کی پٹی پڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. کس کا مائدہ؟ مائدہ سے وہی ہے دسترخوان. جی ہاں. ہاں بس یہ ہے کہ ایک تو جیسے آج کل وہاں پہ استعمال کرتے ہیں سفرہ استعمال کرتے ہیں. وہ تو ہوتا ہے کہ وہ صرف وہ جو دسترخوان ہے بچھاتے ہیں پلاسٹک کا، وہ ہے، اس پہ کھانا نہیں ہوتا. لیکن مائدہ وہ ہے جس پہ کھانا. جی ہاں. اسی لیے صرف دسترخوان نہیں مانگا انہوں نے، کھانا بھی. تو کھانا بھی کہ سب کچھ جو ہے انواع اقسام کی چیزیں کے سمیت وہ ہمیں کھانا مل جائے. فرمائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی. پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر ان کی بات کہی، ان مشرکین کی، ان کافروں کی جو دوسروں کو رب کے برابر قرار دیتے ہیں. یہ ہے جرم ان کا کہ انہوں نے جو اپنے خود ساختہ خدا بنا رکھے ہیں ان کو رب کا برابری کا مقام دے دیا. یہی ہے گستاخی اللہ کے حضور، اللہ کی شان میں گستاخی. جیسے ہمارے ہاں بھی نعتوں میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے برابر بنا دیا جاتا ہے، کہیں اللہ سے بھی نہیں چلے. دیکھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا جرم ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تجاوز مت کرو، حد سے غلو مت کرو. جس کا جو حق ہے وہ دو اس کو، رسول اللہ کا جو حق ہے وہ دو ان کو، لیکن یہ نہیں ان کو اللہ تک پہنچا دو، اللہ سے بھی آگے لے جاؤ. یہ تم کیسے دکھائے؟ ان کو نہیں مانے. بس جب ان کے پاس حق آیا یعنی قرآن آیا، اسے جھٹلا دیا، تو اب عنقریب ان کے پاس اس حق کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ قرآن سب بتائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا. تو اب اس کی بات کو نہیں مانو گے تو خود بھگتو گے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، جنہیں ہم نے سرزمین پر ایسی قوت و سطوت دی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی، اور ان کے لیے خوب بارش برسائی، ان کے نیچے نہریں جاری کر دیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا. ان کے بعد دوسری امتوں کو پیدا کیا. تو یہ پچھلی تاریخ بتا دی ان کو، کفار مکہ کو، کہ دیکھ لو تم سے پہلوں کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا. انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھیں جو تم کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پھر اللہ نے کیا کیا تھا یہ بھی سن لو، دیکھ لو. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے تو جسے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو اہل کفر یہی کہتے کہ یہ بھی کھلا ہوا جادو ہے. یہ تو ان کی ڈٹائی ہے کہ ماننا ہی نہیں کسی چیز کو. اب جب کہ کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، زبانی آ رہا ہے، تب بھی نہیں ماننا کہ نہیں جی یہ تو کہیں سے لے کر آتے ہیں. لکھا ہوا لے آتے تو بھی نہ مانتے، پھر کہتے یہ تو جادو ہے. یہ کیسے آ گیا؟ آسمان سے لکھا ہوا خط آ گیا. تو فرمایا کہ یہ ان سب کی ڈٹائی یہی ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. اور کافروں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو بتاتا ہمیں کہ یہ نبی ہے، باقاعدہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتا یا ہمیں یقین دلاتا ہاں یہ واقعی یہ نبی ہے تو مانتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، اب کیسے مانے ہم؟ تو یہ ہے ان کی ساری وہ باتیں. تو فرمائے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا. اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی یا انہیں ہلاک کر دیا جاتا. مطلب ہے کہ اگر فرشتہ آ گیا تو پھر رہ کیا گیا؟ پھر تو ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا نہ ماننے کا.
پھر اگر نہ مانتے تو سب مار جائیں۔ اب تو گنجائش ہے ان کے پاس ماننے یا نہ ماننے کی اپنی عقل کی بنا پر، لیکن اس وقت اگر وہ فرشتہ آ کے بتاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور پھر کہتے ہم نہیں مانتے، تو پھر تو برا حشر، سب کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہی فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرشتے کے بارے میں بھی کہہ دیا، اور اگر ہم اس شاہد کی حیثیت سے کسی فرشتے کی تجویز کرتے تو اسے بھی انسان بناتے، مرد بناتے، تو ان کے لیے وہی شبہ پیدا کر دیتے جس میں وہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کوئی فرشتہ تو نہ آتا، فرشتہ بھی آتا تو انسان کی شکل میں آتا، تبھی تو تم اس کو دیکھتے۔ اگر فرشتہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اس کو، دیکھتے ہی تم اس کو ڈر کے مارے تم وہیں پہ ہی ڈھیر ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک انسان کی شکل میں فرشتے کو بھیجتا، پھر بات وہ پھر وہیں آ جاتی کہ ہم کیوں مانیں اس کو، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی شناخت کرائیں، نہیں، پھر بات وہی چیز فرمائی جا رہی ہے جس میں وہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، وہی بات پھر آ جاتی۔ پھر ایک اور چیز جو انہی مشرکین کا طریقہ تھا اس کے بارے میں فرمایا، اور آپ سے پہلے کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، کیا کچھ نہیں کہا، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کبھی بیوقوف کہہ رہے ہیں، جو سب اللہ نے بتایا قرآن کریم میں، سفہا، سفیہ اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو تاریخ ہے کہ ہر نبی کو انہوں نے تنگ کیا ہے، کچھ نہ کچھ تانے دیے ہیں، گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، یہ تو ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا تھا۔ اس کی مثال وہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب بنا رہے تھے تو وہ مذاق اڑا رہے تھے، یہ دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں، پانی ہے نہیں، سمندر دریا کچھ ہے نہیں، یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا ایک دن آئے گا جسے تم مذاق اڑا رہے ہو نا، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر وہ وقت آ گیا، تو یہی فرمایا کہ یہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے انہی کو اسی عذاب میں گھیر لیا کہ جس کا مذاق اڑا رہے تھے، کہ وہی کشتی کا مذاق اڑا رہے تھے، پھر وہی کشتی میں ہی ان کو نجات ملی جو اللہ کے نیک بندے تھے، اور یہ سارے کافر جو تھے سب مارے گئے۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ان کا انجام کیا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہیے کہ زمین کی سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا، کہ یہ ہے ان کا معاملہ۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ نکلو دیکھو ذرا باہر نکلو تمہیں پتہ چلے۔ ان کے سامنے تھا سب، جاتے تھے جزیرہ عرب میں، وہ اب تک موجود ہیں، قوم صالح یعنی سمود والی قوم جو تھی جو انہوں نے کیا تھا، اس کے نشانات آج تک موجود ہیں۔ قوم عاد جو تھی یمن کی طرف، حضرموت اور یہ علاقے جو ہیں یمن کا علاقہ ہے، وہ بھی ان کے سامنے تھے، جانتے تھے دیکھتے تھے لیکن ماننا نہیں۔ یہی فرمایا گیا کہ ذرا نکلو باہر، زمین کی سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، بتاؤ ذرا، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ اللہ کا ہے سب کچھ، اس نے رحمت کی اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ بے شک تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے ایمان کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت پسند کر لی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں جس میں سے صرف ایک حصہ 1% وہ اللہ نے اتارا ہے زمین پر، اسی کی وجہ سے ہر رحم کرنے والا رحم کرتا ہے، باقی کہاں جائے گا؟ 99% ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کر دے گا، جس کو چاہے گا جنت میں دے گا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے اسی نے کہہ دیا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا، تو وہی تو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے فرمایا اس بات میں کہ تمہیں وہ جمع کرے گا قیامت کے دن اور پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائے،
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو کچھ رات اور دن میں وقوع پذیر ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، سب اس کا حکم، کسی کے اور کے حکم سے نہیں، اور وہ سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست اور مولا بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے، اسے روزی نہیں دی جاتی۔ آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پہلا مسلمان بنوں، اور کہا گیا ہے کہ تم مشرک مت بنو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ولی بن جائے، کسی اور کو ولی بنا لیا جائے۔ وہ تو فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ سب کو دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں، دیتا ہی ہے اپنے بندے۔ اس نے روزی دے رکھی ہے، رزق دے رکھا ہے، اس کو کوئی نہیں دیتا کہ کوئی نعوذ باللہ وہ کھانے کا محتاج ہے، نہیں، وہ دینے والا ہے، بس اسی کے حکم سے ملتی ہے یہ رزق۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ ہے رزاق، اور کوئی رزاق نہیں ہے، اور نہ وہ خود کسی سے مانگتا ہے کہ لاؤ مجھے دو، نہیں۔ فرمایا کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے یوم عظیم یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ میں کیسے اللہ کی کسی بات کا انکار کر سکتا ہوں؟ اس دن جس آدمی سے عذاب کو ٹال دیا جائے گا اس پر اللہ رحم کر دے گا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے کورونا میں مرنا ہے تو ضرور مرو، نہیں مرنا ہے تو کچھ بھی کر لو، نہیں مرو، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو نفع نقصان تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن لگا لو، یہ کر لو، وہ لو، ماسک منہ پہ سجا لو، لیکن اصل کیا ہے؟ حکم اس کا فیصلہ ہے۔ جس نے مرنا ہے اس کے نام پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مرنا ہے، اس میں ویسے بھی مرتے ہیں لوگ، اب یہ کورونا سے زیادہ مرنے لگے شاید، لیکن حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہی، کسی کے کہنے سے، کسی کے آنے جانے سے، کسی وبا سے اس کا اثر نہیں ہوتا، جس اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اس نے اسباب پیدا کیے ہیں، یہ سبب پیدا کر دیا اس نے، تو فرمایا کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمتوں والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ پوچھیے ان سے کہ کس چیز کی شہادت سب سے بڑی ہے، تو آپ کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے، اللہ کی شہادت ہے سب سے بڑی، اور یہ قرآن مجھے بذریعہ وحی دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک اس قرآن کا پیغام پہنچے۔ کیا تم لوگ واقعی اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہیں؟ ہے کوئی گواہی دینے والا؟ بتائے گا کوئی کہ اللہ کے سوا ہے کوئی اور معبود؟ آپ کہیے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا ہوں، دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا معبود ہے، اور میں بے شک ان معبودوں سے اظہار برات کرتا ہوں جنہیں تم لوگ اللہ کا شریک بناتے ہو، میں ان کو نہیں مانتا، یہ تم نے بنائے، خود ساختہ ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے ماضی میں کتاب دی تھی وہ رسول اللہ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ یہ سب انکار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے۔ جیسے کہ فرما دیا کہ اس طرح مانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی اولاد کو کہے پہچانتے ہی نہیں، اللہ یہ کہ ہوش و حواس ہی ختم ہو جائیں اس کے، لیکن جو سب سمجھدار ہے، ہوش میں ہے، وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اسی طرح رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، یہی آئے ہیں، یہ دین لے کر آئے ہیں، وہی لے کر آئے ہیں، لیکن ہٹ درمی نہیں ماننا۔ تو ان کے بارے میں فرما دیا
کہ جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس سے بڑا اپنے حق میں ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کہی، یعنی اس کو کسی کو شریک بنا دیا اللہ کا، کہ نہیں جی اللہ کے ساتھ کچھ اسسٹنٹ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، یہ جو اسسٹنٹ ہیں یہ بھی بڑے کام کے ہیں، تو لہذا ان کی پوجا بھی کرو. تو فرمایا کہ یہ کتنا بڑا ظالم ہے جو یہ بات کہتا ہے. یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، بے شک ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں پائیں گے. جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ کہاں گئے تمہارے وہ معبود اہل باطل جنہیں تم اللہ کے شرکاء سمجھتے تھے، دکھاؤ ذرا. یہاں پہ ان سے سوال ہو رہا ہے، بتاؤ ہمیں کہاں ہیں وہ. لیکن نہیں، اب ظاہر وہاں تو کچھ بول نہیں سکتے نا، اسی لیے فرمایا کہ پھر ان کی دیوانگی کا یہ عالم ہوگا. وہ تو دیوانہ ہو چکے، بات نہیں کر سکیں گے. تو فرمایا کہ ان کی دیوانگی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم لوگ مشرک نہیں تھے. صاف انکار کر، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم تو مشرک نہیں تھے. یہ ان کا انکار بھی آ گیا، ریکارڈ پہ آ گیا. تو فرمایا اس کا جواب سن لیجئے کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کیسا جھٹلا رہے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا. اللہ کے بارے میں ان کی افترا پردازیاں آج ان کے کام نہ آئیں، لیکن وہ جو افترا پردازیاں کرتے رہے دنیا میں آج کوئی کام نہیں آئی. کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے یہ سارے لیڈر ہیں یا ہمارے پیر ہیں یہ سب ہمیں بچا لیں گے، ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، کچھ نہیں ہوگا، جو مرضی ہے کرنا ہے کرو، ہم سب کچھ کر لیں گے. تو فرمایا کوئی چیز کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. ہم نے ان کے دلوں اور سوچ سمجھ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، ان کے کانوں سے سننے کی قوت چھین لی ہے. اگر وہ ہر ایک نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں. اہل کفر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے. یہ ہے ان کا مطلب، ان مشرکین کا ایک ایک ان کی بات بتائی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ اور وہ لوگ جو دوسروں کو قرآن سے روکتے ہیں خود بھی اس سے اعراض کرتے ہیں، خود بھی نہیں مانتے، دوسروں کو بھی کہتے ہیں مت مانو. وہ تو صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں لیکن انہیں اس بربادی کا احساس نہیں ہوتا. ان کو پتہ نہیں کہ وہ مارے جائیں گے، اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، کہ جو وہ کر رہے ہیں کہ خود بھی نہیں مان رہے، دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں تم بھی مت مانو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، پھر ان کا حشر کیا ہوگا. فرمایا کہ اگر آپ انہیں دیکھیں گے جب جہنم کے پاس لا کر کھڑے کیے جائیں گے. اب دیکھو جہنم، جب تمہارے سامنے وہ آگ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، آگ کی لپٹیں جو ہیں وہ کس طرح تمہاری طرف لپک رہی ہیں، تو آپ ان کا حال زار دیکھ کر تعجب کریں گے. وہ کہیں گے اے کاش ہمیں دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے، ایک دفعہ ایک موقع اور دے دیا جائے ہمیں. اب تو پھر سمعنا و ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہم نے سن بھی لی اس کی چیخم دھاڑ اور ہم نے اس کو دیکھ بھی لیا اپنی آنکھوں سے، ہمیں پھر لوٹا، پھر واپس چلے جائیں دنیا میں، وہاں جا کے پھر ہم نیک کام کریں گے، بڑے ہی نیک پارسا بن جائیں گے اور پھر آئیں گے. تو یہ انہوں نے کہا وَلَا نُكَذِّبَ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. انہوں تو وہ کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جاتے، اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان والوں میں سے ہو جائے، بڑے پکے مومن بن کر آئیں گے پھر ہم. تو کیا کہا، بلکہ جو عقائد و اعمال پہلے سے چھپاتے تھے وہ سب ان کے سامنے کھل کر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا دے گا تم تو یہ حرکتیں کرتے تھے دنیا میں اور اب کہہ رہے ہو کہ نہیں کریں گے. اور اگر انہیں دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تو بھی کیا ہوگا، پھر وہی دوبارہ کرنے لگیں گے جو پہلے کرتے تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا. بے شک وہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی حقیقت واضح کر دی کہ نہیں، یہ نہیں مانیں گے کسی صورت میں. اگر ان کو بالفرض لوٹا بھی دیا جائے تو یہ کیا ہوگا، پھر وہی اسی کی طرح آ جائیں، پھر وہی کہ وہی.
وہیں پہ رہیں گے اپنے اسی وتیرے پر، اسی عمل پر، اس لیے کہ جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد اب کوئی زندگی نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ بس مر کھپ گئے، ختم ہو گئے، ختم، بس اب کوئی دوبارہ اٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ جب ہماری ہڈی پسلی سب کچھ ختم ہو گیا، مٹی میں مٹی بن گئے، اب کیا ہوگا؟ اب تو نہیں ہو سکتا کچھ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور آپ اگر انہیں دیکھ لیں گے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی حالت دیکھ کر تعجب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا یہ زندگی برحق نہیں ہے؟ اب بتاؤ، اب جب تم میرے سامنے پہنچ چکے ہو یہاں پہ حشر کے مقام پر، اب بتاؤ تو کیا کہیں گے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم، اللہ کی کہے گا تو اپنے کافرانہ اعمال کی وجہ سے عذاب چکھو۔ اب تو تم مان گئے نا کہ میں تمہارا رب ہوں، پہنچ گئے نا، دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے، اب مزہ چکھو پھر۔ اب واپسی کا سفر تو ہے نہیں کوئی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی، انہوں نے یقیناً نقصان اٹھایا، اس لیے کہ انہوں نے غلط کام کیا۔ یہاں تک کہ جب اچانک ان کے سامنے قیامت برپا ہو جائے گی تو گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، یقیناً وہ بہت بری چیز ڈھو رہے ہوں گے۔ تو یہ ہوگا ان کا مقام، یہ ان کا وہ حشر وہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ حسرت، ہائے افسوس، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم ایمان لے آتے، کاش ان کی بات سن لیتے، پھر کوئی فائدہ نہیں، حسرتیں ہی حسرتیں۔ اور پھر اپنی سارے گناہوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہوگا اپنی پیٹھ پر، وہاں پر لے کر آئیں گے، یقیناً وہ بہت بری چیز ڈھو رہے ہیں، جو سامان لائے ہیں اپنے ساتھ، بہت برا ان کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا سے زیادہ کچھ نہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے۔ تو کیا تم لوگ عقل و خیرت سے کام نہیں لیتے؟ سوچتے نہیں، عقل سے کام لو۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا آدمی پیسہ جمع کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، کیا کچھ نہیں کرتا، پھر جب مر جاتا ہے کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا فائدہ ہوا تم؟ اتنی محنت کی، اتنا سب کچھ کیا، گاڑیاں ہیں، لے آؤ جتنی مرضی گاڑیاں خرید لو، اتنے پلاٹ لے لو، اتنے پلازے بنا لو، اتنی دکانیں بنا لو، اتنا یہ کر لو، اتنا وہ کر لو، کہ نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ملے گا ہی نہیں۔ اللہ کے یہاں تو کوئی کام نہیں آئے گا، وہ گیا سب کچھ۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہاں دیکھ لو تم کیا حشر ہوگا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کافروں کی باتیں مغموم بنا دیتی ہیں، بس وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف تو ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا کہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، اسی لیے آپ مغموم ہو جاتے تھے، غم زدہ ہو جاتے تھے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے اپنی تکذیب اور ایذا پہنچائے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی۔ اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کو گزشتہ رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھ لی ہے قرآن کریم کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا، ان قوموں کا کیا حشر ہوا، کس طرح وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر ان لوگوں کی حق سے روح گردانی آپ پر گرا گزرتی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں تو کر لیجئے، کر کے دیکھ لیجئے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، بس آپ نادانوں میں سے نہ بن جائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ اس معاملے میں اتنے بے چین نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے بس۔ کیوں آپ اتنے اس پہ غمگین ہوتے ہیں؟ لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ مومن نہیں لائیں گے، اس پہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اس پہ آپ ہے دل سنتے ہیں، اس قرآن کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے رہے گا، پھر سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو مردوں کو تو سنائی نہیں دیتا، جن کے دل مردہ ہو گئے وہ تو نہیں سنتے اس قرآن کو، تو لہذا پھر وہ اللہ کے پاس جائیں گے، پھر وہاں پہ ان کو اس کا حساب کتاب دے دیا جائے گا۔
وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، ان کی ہٹ در راست پر لا کھڑا کر دیتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے، تو اگر تم سچے ہو تو کیا غیر اللہ کو ہی پکارتے رہو گے؟ مانو گے نہیں میری بات کو؟ یہی ہٹ درمی ان کی، بلکہ اسی ذات واحد کو پکارو گے، بس وہ اگر چاہے گا تو اس بلا کو ٹال دے گا جس کی وجہ سے تم اسے پکار رہے تھے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے۔ وہاں پہنچتے تو کہتے کہ ہم تو شرک کیا ہی نہیں تھا، سب کچھ بھول گئے ہو۔ اب یہ حالت تھی ان کی، دنیا میں تو سوائے شرک اور کچھ ہے ہی نہیں، وہاں جا کے سب کچھ بھول گئے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں کے پاس بھی انبیاء اور رسول بھیجے تھے، پھر ہم نے انہیں بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح، ان کی امتوں کو بھی جب انبیاء کرام گئے ان کے پاس، ان کو بتایا لیکن نہیں مانے وہ، تو ان کو پھر مختلف قسم کی سختیوں میں ڈال دیا۔ کہیں قحط ہے، کہیں امراض ہیں، بیماریاں ہیں، جان و مال کے خسارے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے ان کے اوپر ڈالا، وہ اسی لیے کہ شاید یہ مان جائیں، لیکن ظاہر ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ فرمایا کہ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی ذات واحد کو پکارو گے، بس وہی ہے پکارنے کے قابل، بس اگر وہ چاہے گا تو اس بلا کو ٹال دے گا جس کی وجہ سے تم اسے پکار رہے تھے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے۔ یعنی مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، مصیبت آ گئی، کشتی ڈوبنے لگی تو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ وہ ہیں مشرکین، ہوتے ہوئے مشرکین مکہ بھی تھے، لیکن مصیبت میں انہیں اللہ ہی یاد آتا کہ اب کیا کریں۔ اور آج کل کے دور کے جو مشرک ہیں، انہیں مصیبت میں بھی اللہ نہیں یاد آتا، مصیبت میں بھی کہتے ہیں کہ دادا دربار پہ چڑھاوا چڑھا دو۔ اتنے افسوس کی بات ہے، اس وقت تو اللہ کو یاد کر لو، نہیں، اس وقت تو منت مانتے ہیں کہ جی کفیل جو ہے وہ مجھے اقامہ نہیں دے رہا تو میری طرف سے ایک چڑھاوا چڑھا دینا وقت۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو یہی تو فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ تھا، اور اس وقت سب کچھ بھول جائیں گے، کچھ یاد نہیں رہے گا کہ ہمارا بت ہمارے کام آئے گا، ہمارا فلاں کام آئے گا، نہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں کے پاس، فرمایا کہ اس کی اگلی آیت میں بس جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا تو انہیں عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، کیوں نہیں اللہ کو پکار لیا؟ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، دل پتھر ہو گئے تھے۔ شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا، پھر جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کے ذریعے انہیں اللہ کی یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی تھی خوب مزے کرنے لگے، خوش ہو گئے، تو ہم نے اچانک پکڑ لیا۔ پھر حسرت و یاس ان کی قسمت بن گئی، اور ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا، میرا قانون کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، کہ میں قوموں کو پہلے تو میں آزمائش میں ڈالتا ہوں، دیکھتا ہوں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، پھر وہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، پھر میں ان کو دیتا ہوں، کھاؤ پیو مزے کرو عیاشی کرو، جو کرنا ہے کرو، اور ان کی رسی دراز کر دیتا ہوں، کرو جو کچھ کرنا ہے۔ پھر اچانک پکڑ لیتا ہے، پھر عین موقع پہ جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے، سب کچھ ختم۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ اسی لیے فرمایا کہ تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر حسرت و یاس ان کی قسمت بن گئی، اور ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ دی گئی، بالکل ختم کر دی، نیست و نابود کر دی، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اللہ لے لے، آنکھیں بھی چھین لے، کان بھی چھین لے، سماعت بھی ختم ہو جائے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو وہ چیزیں تمہیں دوبارہ عطا کر دے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی بھی ہے تمہارے پاس جو تمہاری سماعت اور بصارت کو تمہیں دے دے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نشانیوں کو کس طرح مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اعراض سے ہی کام لیتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ بات واضح ہے
کہ کسی کی سماعت چلی جائے، بصارت چلی جائے، کہاں سے لائے گا؟ اللہ کے سوا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا کھلے عام آ جائے تو کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یہ ایک عذاب بھی آئے گا جو ظالموں کو پکڑے گا، وہ سب مارے جائیں گے۔ اور ہم نے اپنے انبیاء اور رسول صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ انسانوں کو جنت کی خوشخبری دیں، جہنم سے ڈرائیں۔ بس جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے انہیں نہ مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا نہ ماضی کا غم ہوگا، وہ تو مزے میں ہوں گے، خوشی سے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے انہیں ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارا عذاب پکڑ لے گا، وہ پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بہت دولت ہے میرے پاس، نہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، غیب صرف اللہ کے پاس ہے، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، انسان ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ تک بھیجی گئی ہے۔ یہ ہے میرا کام کہ جو وحی بھیجی اللہ نے میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اس پر چلتا ہوں۔ آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھا جس کو نظر نہیں آتا اور ایک بینا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ یہی مشرک کا اور مومن کا معاملہ ہے۔ مشرک اندھا ہے، اس کی آنکھیں ہیں لیکن اسے حق نظر نہیں آتا۔ مومن وہ ہے جس کو حق نظر آتا ہے۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی فرمایا جا رہا ہے، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ سوچو، اس میں غور فکر کرو، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو واضح نصیحت کیجئے جو اپنے رب کے حضور جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جب اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ نہ ان کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، شاید کہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کر لیں، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ پھر انہی صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو مت بھگائیے، اپنے آپ سے دور مت کیجیے، یہ آپ کے بہت ہی جو آپ پر فدا ہونے والے آپ کے ساتھی ہیں، جو صبح شام آپ نے رب کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ آپ کو ان کا حساب نہیں دینا اور نہ انہیں آپ کا حساب دینا ہے۔ آپ انہیں اگر بھگا دیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کتنی سخت تنبیہ کریں کہ ان کو دور مت کیجیے، یہ تو آپ کے بہت ہی جگری، قریبی اور فدا ہونے والے آپ کے ساتھی ہیں، ان کو کیوں دور کرتے ہیں آپ؟ تو ظاہر ہے کہ آپ بھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے یہی کہا کفار نے کہ یہ کیا سارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیچارے بہت ہی، کوئی غلام ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ان کو آپ پڑھاتے ہیں اس قسم کے، جس میں سعد بن وقاص ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، بلال ہیں، صہیب ہیں، عمار ہیں، خباب ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کا کیا ہے ویلیو ہے سوسائٹی میں؟ جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، غریب بیچارے۔ ہم ہیں دیکھو پیسے والے امیر لوگ ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس، پہلے ہٹائیں ان کو پھر ہم آئیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ہیں آپ کے اصل جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے آپ پر فدا ہونے والے ہیں، اپنی جان اور مال قربان کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ان کو آپ پیچھے کر دیں گے؟ نہیں، یہ مت کیجیے۔ اور ہم نے اسی طرح بعض انسانوں کو بعض کے ذریعے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہی لوگوں پر احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ تو یہی ہے کہ اسی کے لیے وہ فتنے میں پڑ گئے ہیں یہ مشرکین، ان کو دیکھ دیکھ کر کہ یہ دیکھو یہ سب موجود ہوتے ہیں ہر وقت، مسجد میں بھی ہیں، ہر جگہ ان کے گھر میں بھی، بازار میں بھی، ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ پھر ان سے ضد کرنے لگے۔ تو فرمائیں کہ کیا اللہ نے انہی پر احسان کیا ہے؟ یہی بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ تو فرمایا کیا اللہ شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے ان کو یہ توفیق دی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نیک ہیں، تو آپ کہیے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ دوبارہ پھر یہی الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بے پایا ہے، جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے،
یعنی تم میں سے جو کوئی نادانی میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ تو وہ اگر تم میں سے کوئی آگے آئے، توبہ استغفار کرے، اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور ہم اسی طرح آیتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ پتہ چل جائے کہ مجرم کون ہے۔ وہ کبھی اپنی گناہ کی مغفرت نہیں مانگتا، کبھی ندامت کا اظہار نہیں کرتا، کبھی اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا، تو وہ پھر مارا جائے گا۔ تو فرمایا آپ کہیے کہ میں ان معبودوں کی پرستش سے روک دیا گیا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی ان بتوں کو میں نہیں مانتا۔ آپ کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا ورنہ گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہو سکوں گا، اسی لیے میں تمہاری کسی بات کو نہیں مانوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ فلاں کو نکال دو، فلاں کو دور کر دو، فلاں کو ہٹا دو، نہیں، میں نہیں مانوں گا اس کو، صاف انکار ہے۔ آپ کہیے کہ مجھے میرے رب کی جانب سے کھلی دلیل ملی ہوئی ہے، تم اسے جھٹلاتے ہو، تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ کہاں ہے عذاب، لے آؤ، لاتے کیوں نہیں؟ سچے ہو تو لاؤ عذاب۔ اسی کا جواب دیا گیا ہے کہ کہہ دیجیے کہ وہ عذاب میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے گا جب چاہے گا وہ عذاب۔ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قُل لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ آپ کہیے جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور اللہ ظالموں کو زیادہ جانتا ہے۔ یعنی اگر وہ میرے پاس، اس کی چابی میرے پاس ہوتی، اس عذاب کا بٹن میرے پاس ہوتا، پھر تو مسئلہ ہی ختم۔ میں اسی وقت تمہاری ان سرکشیوں کو دیکھ کے، نافرمانیوں دیکھ کے میں بٹن دبا دیتا، تم سب مارے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے ظالم کون ہے، تو لہذا وہی عذاب دے گا، وہی تمہیں پکڑے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ ہے خزانوں کا مالک، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو خبر رکھتا ہے، اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے، اور ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے، اور کوئی بھی تازہ کوئی خشک تو اللہ کی روشن کتاب میں موجود ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، اللہ کا سسٹم، کہ اس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، سب اس کے، ایک دانہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، سب لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو وقت تم پر نیند طاری کرتا ہے، اور دن کے وقت جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن میں دوبارہ اٹھاتا ہے تاکہ زندگی مقررہ مدت تک پوری کی جائے، پھر تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا۔ تو یہ بتا دیا اس کے ذریعے سے کہ دیکھو موت کیا ہے، موت بھی ایک نیند ہے۔ جیسے رات کو تم سو جاتے ہو، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، تو یہ موت اسی طرح ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کر رہے ہو، اور پھر رات کو تم سوتے ہو، صبح کو تمہیں پھر اٹھا لیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کر دیتا ہے خاص مدت تک کے لیے۔ جب وہ وقت آئے گا پھر تم نہیں اٹھو گے، پھر تم اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہ تم پر نگراں فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اس بارے میں وہ کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یہ ہیں حفظہ، یرسل علیکم حفظہ، تمہارے لیے سیکیورٹی اللہ نے انتظام کر رکھی ہے، وہ تمہارے محافظ ہیں، تمہیں ہر وقت محفوظ رکھتے ہیں موت سے، کہ موت نہیں آئے گی، لیکن جب موت آئے گی تو پھر موت کے فرشتے آ جائیں گے، تمہاری روح قبض کر لیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام موجود ہے کہ موت ہی ہماری محافظ ہے، جب وہ آ جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا پھر یہ ہے اللہ کی طرف سے حفاظت کا سامان کہ یہ فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو فرمائے کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم،
کہ پھر انہیں اللہ کے پاس بھیجا جاتا ہے جو ان کا مولا حقیقی ہے، یقیناً فیصلہ صرف اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ کہیے کہ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو، اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو اس کے شکر گزار بندے میں سے ہو جائیں گے، جب مصیبت آتی ہے تو پھر تمہیں اللہ یاد آتا ہے، اب کیا کریں گے؟ پھر یہ کہتے ہو کہ اللہ ہم تیرے بندے بن جائیں گے، شکر ادا کریں گے، تو ہمیں ہماری جان بچا دے۔ تو کیا فرمایا؟ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، تو آپ کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، وہ ہے نجات دینے والا۔ پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں سمجھتے تم۔ آپ کہیے کہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب دے دے، یا تمہیں مختلف ٹولیاں بنا کر آپس میں الجھا دے، آپس میں لڑا دے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی نشانیاں کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ انہیں ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ وہ چاہے گا تو آگ یا پتھروں کی بارش برسا دے گا، یا آسمان ہو تو زمین پر سر پر گرا دے گا، یا کوئی طوفان بھیج دے گا، یا زمین دھسا دے گا، یا پھر مختلف ٹولیوں میں بانٹ دے گا، آپس میں لڑنے لگو گے، ایک دوسرے کو مارو گے، ایک دوسرے کو ختم کر دو گے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب عذاب کی شکلیں ہیں، سب عذاب کی شکلیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی نشانیاں کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق کتاب ہے۔ آپ کہیے میں تمہارا نگراں نہیں مقرر کیا گیا ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام صرف تمہیں بتانا بس۔ اور ہر خبر کے وقوع پذیر ہونے کا ایک وقت مقررہ ہے، جو بھی خبر بتائی جائے گی اس کا ایک وقت ہے، اس وقت پہ آئے گی، وہ جب وقت پہ وہ بات آئے گی اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو ہماری آیتوں کے خلاف باتیں بناتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیجیے، ان کے ساتھ مت بیٹھیے، ان سے الگ ہو جائیے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ تو یہ صاحب بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ بات نہیں کرنا، اس لیے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا کام؟ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ سے ڈرنے والوں پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن انہیں نصیحت کرتے رہنا ہے، شاید کہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے لگے۔ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنا لیا ہے، یہی ان کا ہے، عیاشی کرو، کھاؤ پیو، مزے کرو، بس کھیل کود تماشا، بس یہی ان کا مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں ہے آخرت کا۔ تو فرمایا کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و بربادی کی طرف سے نہ دھکیل دیا جائے، اس کے اوپر ہلاکت نہ آ جائے کہیں۔ تو فرمایا اس کو اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، اور اگر وہ ہر قسم کا معاوضہ دے گا تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے، جو کچھ کر لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کی طرف دھکیل دیے گئے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہے، کھولتا ہوا گرم پانی ہے جو ان کی آنتوں کو بھی کاٹ ڈالے گا، ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا کہ قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ کہیے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکارے جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے ہاتھ میں، اور کیا اللہ کی ہدایت ہمارے پاس آ جانے کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس آدمی کی مانی جسے شیطان نے بھٹکا دیا ہو اور زمین میں حیران پریشان پھر رہا ہو، اس کے کچھ دوست بھی ہوں تو اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ،
آپ کہیے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ صاحب بتا دیا، مثال بھی دے دی کہ اس شخص کی طرح مت ہو جائیے کہ جسے شیطان نے بھٹکا دیا، آپ دیکھ رہا کہاں جاؤ، کس کے پاس جاؤ، کیا کروں، کہاں سے ہدایت ملے گی۔ اس کے کچھ دوست ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ دین کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، لیکن نہیں مانتے نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ شیطان کی ہدایت پہ مت چلو کہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ تو تمہیں اس طرح بھٹکا دے، حیران پریشان رکھے گا۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تم لوگ اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور اسی نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ حشر بپا ہو جائے گا، پھر حشر کا مقام آ جائے گا، وہ دن آ جائے گا، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت، بس ساری بادشاہتیں ختم، ساری حکومتیں ختم، سارے اقتدار ختم، سب کے سب وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ وہی ہے جو شہنشاہ کائنات ہوگا، ساری کائنات کو لے کے سامنے اس کا مالک وہ ہوگا، اور وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، وہی بڑی حکمتوں والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ ہے یہ۔ تو یہاں پہ وہ پہلا پیراگراف مکمل ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک ایک بات کا جواب دیا ہے، جو بھی ان کے بہانے تھے، جو بھی ان کی سازشیں تھیں، جو بھی ان کے طعن و تشنیع تھا، سب سے اللہ تعالیٰ نے گزار دیا اور بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے ان کے بارے۔ اب یہاں سے 74 سے 94 تک انبیاء کرام کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، جو دعوت توحید کی روشنی میں مشرکین مکہ سے ایک مناظرہ بھی ہے، مجادلہ بھی ہے۔ یہ ہے دعوت توحید، یہ ہے جو انبیاء لے کر آئے تھے، یہ ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جن کو تم مانتے ہو، جن کی تم کہتے ہو کہ ہم ان کی باتیں مانتے ہو، ان کا دیکھو یہ ہے نمونہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے کہ ان کے لیے سجدہ کرتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، صاف کہہ دیا اپنے باپ سے۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، تو ہم نے اس طرح ان کو دکھا دیا کہ یہ ہے وہ حق۔ پس جب رات آ گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ تو نہیں ہو سکتا خدا میرا، یہ تو ڈوب گیا، ختم ہو گیا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پس جب انہوں نے چاند کو نکلتا ہو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بے شک گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں، گمراہی ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ پس جب انہوں نے آفتاب کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، جو چاند سے بھی بڑا، ستارے سے بھی بڑا یہ ہو سکتا ہے۔ پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم میں ان معبودوں سے بری ہوں، میں ان کو نہیں مانتا، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ ستاروں کو، کسی کو نہیں مانتا، وہ میرے رب نہیں ہے۔ میرا رب کون ہے؟ تو ان سے تو میں نہیں مانتا جنہیں تمہیں اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں نے اپنا رخ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف موڑ لیا ہے، کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، ان ستاروں کو بھی، چاند کو بھی، سورج کو بھی، آسمان کو بھی، زمین کو بھی، اس کو مان، وہ میرا رب ہے، اس حال میں کہ میں نے اللہ کے سوا سب سے منہ موڑ لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ ہے موقف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ دیکھو یہ چیزیں جو مخلوقات ہیں یہ رب نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، ڈوبنے والی چیز رب نہیں ہو سکتی، جو ڈوب سکتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کائنات کا رب ہے جس کے ہاں تو خاتمہ ہے ہی نہیں، ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی بات کو مانو، اس کو اپنا رب سمجھو۔ تو کیا ہوا پھر؟ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا،
تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو اب اس کی، اور میں ان معبود سے نہیں ڈرتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرے رب کی ہی کوئی مشیت ہو۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور میں ان سے کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اور تم لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پس اگر تم جانتے ہو کہ بتاؤ دونوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے؟ کون کس کو امن مل سکتا ہے، مشرکوں کو یا مومنوں کو؟ تو فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے، یہ ہے وہ، اور وہی راہ راست پر ہیں۔ تو اسی لیے صحابہ کرام نے یہی کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے کسی نے بھی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ لقمان نے کیا کہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہے عظیم ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو لہذا جس نے شرک نہیں کیا بس وہ بچ گیا، جس نے شرک کیا وہ کہاں بچے؟ تو امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرک نہ ہو، جہاں شرک ہوگا وہاں امن نہیں۔ آپ لے آئیے جتنے بھی اس قسم کے آپ نے یہ شرک کے اڈے بنا رکھے ہیں، بری امام کا بھی ہو، گولڑا شریف کا بھی ہو، تو امن مل جائے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ امن کس کے لیے ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں جن کے لیے شرک کا کاروبار بالکل نہیں ہے، تو وہ ہیں امن میں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ان کو بتایا تھا ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیے، ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی تھی، ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی راہ راست دکھائی، اور ہم بھلائی کرنے والوں کو اس طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو بھی راہ راست دکھائی تھی۔ یہ سب لوگ نیک لوگ تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اور اسماعیل، الیسع، یونس، لوط کو بھی راہ راست دکھائی، اور ہر ایک کو ہم نے اس زمانے میں جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام پر اتنے تمام انبیاء کرام میں سے 17 نبیوں کا ذکر کر دیا، ان کا ذکر کر دیا، اور دوسرے نبی بھی ہیں دوسری جگہ پر آئے، لیکن ان آیات میں سب سے زیادہ ان کا انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمائے کہ ہم نے ان سب کو جہاں والوں پر فضیلت دی ہے، ان کو مقام دیا، اللہ کے نبی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے راہ راست دکھائی تھی اور انہیں چن لیا تھا، انہیں سیدھی راہ دکھا دی تھی، یہ بھی ہم نے کیا۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے۔ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ انہی کے لوگوں میں ہم نے کتاب، شریعت اور نبوت دی تھی، بس اگر یہ مشرکین چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایک ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان کا انکار نہیں کرتی ہے۔ ایسے لوگ آئیں گے۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، بس آپ انہی کے نقش قدم پر چلیے۔ یہ ہیں انبیاء کرام، رسول کرام، ان کے اوپر آسمانی کتابیں آئیں، تو آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیے۔ آپ کہیے کہ میں تم لوگوں سے تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کہ تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے، تو میں نے تم سے کوئی پیسہ لیا ہے، ڈھیلا لیا ہے تم سے کوئی؟ یہ تمام جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی حقیقی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا، پہچان ہی نہیں سکتے۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری
آپ کہیے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے؟ یہ کیا کر دیا تم نے کہ کوئی کتاب آئی ہی نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہاں سے لے آئے تھے؟ فوراً ان کا جواب دے دیا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت کا ذریعہ تھی، تم نے اس کے کچھ اوراق بنا رکھے ہیں جنہیں ظاہر کرتے ہو اور اس کا زیادہ حصہ چھپاتے ہو۔ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ تمہارا کرتوت ہے کہ کچھ دکھا دیا کچھ چھپا لیا، یہ تم نے بنا رکھا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کہیے کہ اللہ نے اتاری تھی، پھر انہیں چھوڑ دیجئے، اپنی مخالف اسلام باتوں سے کھیلتے رہیں، جو بھی کھیلنا ہے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، اور یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے جو بہت بابرکت کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، اور اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے مضافات والوں کی تبلیغ کریں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا ہے کہ یہ ہیں اللہ کے نیک بندے جو اس قرآن کو ماننے والے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں کہا گیا آخرت پر ایمان، قرآن پر ایمان، نمازوں کی حفاظت۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افتراء پردازی کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی اتری ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں اتری، کسی قسم کی وحی اتری نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہتا ہے جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے ویسا میں بھی لا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیے ان کی ڈٹائی کہ میں بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس بھی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیاں جھیل رہے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی روحوں کو، تو تعجب کریں کہ آج تمہیں ذلت و رسوائی کا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور تکبر کی وجہ سے ان آیتوں کی سے اعراض کرتے تھے۔ یہ تھا تمہارا معاملہ۔ اب دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں سے تیسرا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے 95 سے 113 تک، ابطال شرک اور اس بات توحید کے لیے آفاقی دلائل سے مناظرہ اور مجادلہ ہے کہ یہ دیکھو اللہ کے بتائے ہوئے جتنے بھی دلائل ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اکیلے پیدا کیا تھا، وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ آج ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہاری پرورش و پرداخت میں اللہ کے شریک ہیں، وہ بھی شریک تھے، تمہارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے، تمہارا خیال بالکل غلط نکلا۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ ان کو دلائل دیے جا، عقلی دلائل، کہ تم بھی زمین میں دانے ڈالتے ہو، یہ گٹلیاں ڈالتے ہو، ان کو پھاڑنے والا کون ہے؟ کہ وہی بیج پھٹتا ہے، اس میں سے پھر وہ ایک پودا نکلتا ہے، درخت بن جاتا ہے، یہی گٹلی ڈالتے ہو کھجور کا درخت نکل آتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں ہے؟ فالق الاصباح، وہی صبح کا نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو سکون و آرام کا وقت، سورج اور چاند کو مہینہ اور سال کے حساب کے لیے بنایا ہے۔ یہ اس ذات کا مقرر کردہ نظام ہے جو زبردست بڑا علم والا ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، اس نے ہر چیز بہترین طریقے سے بنا رکھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، بس ایک جگہ قرار کی ہوتی ہے یعنی ماں کا رحم، اور ایک جگہ امانت کی ہوتی ہے باپ کا پشت۔ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں ان آیتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یہ دیکھو یہ ہماری ساری قدرت ہے کہ کیسے ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، اور وہی سارا انتظام ہم نے کیا ہے۔
اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر ہم نے اس کے ذریعے تمام پودے نکالے، پھر ان سے ہری ڈالیاں نکالی جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، کھجور کے گابھے میں خوشے یہ پھل کے بہت سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کون لاتا ہے؟ اور انگوروں کے گھنے باغات، زیتون، انار جو ایک دوسرے سے بعض اوصاف میں ملتے جلتے ہیں اور بعض دوسرے اوصاف میں نہیں ملتے، یعنی شکل میں ملتے ہیں، ذائقے میں اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کسی کا کچھ کسی کا کچھ۔ جب درخت پھل لاتا ہے تو اس کے پھل کو، اس کے پھل کے پکنے کو تو دیکھو، بے شک اس میں لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہی کی ایک اور بات نقل کر دی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے کیا کیا؟ جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا کہ جن بھی اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، انہوں نے بغیر جانے سمجھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں، وہ ان باتوں سے پاک ہے، برتر ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہم گزر چکے ہیں عیسائیوں کا، یہودیوں کا کہ اس کے بیٹے ہیں، پھر وہ مشرکین کا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ جب کوئی بیوی نہیں تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پس تم لوگ اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔ پھر فرمایا کہ مخلوق کی نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ان کی نگاہوں کا پورا ادراک رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہ انتہائی دوربین، باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلوں کی روشنی کرنے والے دلائل آ چکے ہیں، تو جو کوئی ان سے بصیرت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو اندھا ہو جائے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں مقرر کیا گیا ہوں، میرا کام صرف وہی پہنچانا ہے، بلاغ ہے میرا کام۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم نشانیوں کو اسی طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مشرکین کہیں کہ تم نے کسی سے پڑھا ہوا ہے، کہیں سے پڑھ کر آئے، لے کر آئے ہو، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے بیان کر دیں جو جانتے ہیں، ہم بتائیں گے کہاں سے لائے ہیں۔ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کیجیے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کہیں یہاں سے آپ پڑھ کر نہیں آئے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں کی باتوں پر دھیان مت دیجیے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے، اور نہ آپ ان کی طرف سے مقرر کردہ ان کے نگراں ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو ہمیں منع کر دیا کہ ہم ان کو گالیاں نہ دیں، یہ ہیں تو اس کے قابل، لیکن نہیں، گالیاں مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بغیر جانے سمجھے زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے، اس لیے کہ تم سبب بنو گے اس بات کے کہ وہ الٹ کے اللہ کو گالی دے دیں گے، نعوذ باللہ، تو تم سبب بنے نا، پھر تو تمہیں پھر اس کا عذاب آئے کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی۔ اسی لیے جیسے کہ اسی طرح کی وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تو صحابہ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کہ نہیں، ہوتا ہے، تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ تمہیں الٹ کر گالی دیتا ہے تمہارے ماں باپ کو، یہی وہی بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی کہ دیکھو تم ان کے خداؤں کو کچھ مت کہو، وہ لوگ تو بے عقل ہیں، نادان ہیں، نہیں سمجھتے، وہ تمہارے برحق اللہ کو گالی دیں گے، سبب تم بنو گے، تو لہذا ہوشیار رہو، ایسی بات مت کرو۔ فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ہر جماعت کی نگاہ میں ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پس وہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے دے گا۔ فرمایا کہ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ اللہ کی بڑی سخت قسم کی قسمیں کھاتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو اس پر ایمان لے آئیں گے، یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں۔ آپ کہیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، میں کہاں سے لا کر دوں؟
تو اللہ دے گا جب چاہے گا. تو اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو ماننے ہی والے نہیں. ایک نہیں 10 نشانیاں آ جائیں نہیں مانیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم نے ان کے دلوں ان کی آنکھوں میں قرآن پر ایمان لانے سے پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں. یہ ہے ان کا حشر، یہ ہے ان کا انجام کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح چھوڑ دے گا، ان کو ہدایت نہیں دے گا. یہاں یہ پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ کل 8واں پارہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق.